الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عید الاضحیٰ کا موقع بالکل قریب ہے اور اس موقع پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نیت کیسے کریں۔ تو نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ، میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ یہ نیت ہوئی۔ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے۔ اور اس سے بھی مختصر نیت کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی واجب، واسطے اللہ کے۔ یہ مختصر نیت ہے۔ دونوں نیتوں میں سے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے نہیں ہے۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا جو ثواب مرد کو ملتا ہے، تو خواتین کو اس کے گھریلو کام کو انجام دینے سے اس کو اس کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم نیت کر لیں، جو میں نے بتا دیا ہے۔ نیت کرنے کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے، ہمیں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھا لینا ہے اور پھر اپنے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، مقتدی حضرات کو بھی ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد امام اللہ اکبر کہیں گے، ہمیں بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے، ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری مرتبہ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کو کانوں تک اٹھائیں گے اور ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھانا ہے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ یعنی پہلی تکبیر، سب سے پہلی تکبیر تحریمہ ہوگی، اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، اس کے بعد ثنا ہوگی، ثنا کے بعد 2 تکبیریں ہوگی جس میں ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھا کر کے اور ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت ملائیں گے۔ مقتدی کو کچھ نہیں کہنا ہے بلکہ چپ رہنا ہے اور امام کے پیچھے چپ چاپ سنتے رہنا ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ مکمل ہو جانے کے بعد آمین کہنا ہے، لیکن آہستہ سے۔ اس کے بعد رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب اٹھیں گے، ہمیں بھی اٹھ جانا ہے۔ جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں اسی طرح دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھتے ہوئے امام صاحب پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت ملائیں گے، ہمیں چپ چاپ سننا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت مکمل ہو جانے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہمیں بھی امام صاحب کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، ہمیں بھی اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ بھی یہی کرنا ہے، اور چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر، چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر
رکوع میں چلے جانا ہے، یعنی دوسری رکعت میں پہلی رکعت کے سجدے سے امام صاحب اٹھیں گے، ہمیں بھی اٹھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ ہوگی، دوسری سورت ہوگی، اور اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوگی جن میں ہاتھ کو کان کی لو تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اسی طرح سجدہ ہوگا، قاعدہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر جس طرح عام نماز ہوتی ہے اسی طرح ہوگی۔ اور عیدین کا جو خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے، ضروری ہے۔ تو عیدین کی جو نماز ہوگی، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے، وہ سننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔